السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان عباده الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووسعوه عند أهله لسادوا أهل زمانه. میرے کارواں صاحبان، اساتذہ اکرام اور سامعین اعزاز، آج کے اس سجے سجائے محفل اور اس مقابلہ ذاتی پروگرام میں میرا موضوع خطابت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں آپ حضرات کی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو اس اہم و نازک اور حساس موضوع پر کچھ گفت و شنید اور اظہار واقعی ضمیر کا سنہری و ضروری موقع عنایت فرمایا. ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتی گل نسیم صبح تیری مہربانی. حضرات سامعین، یہ بات سب پر آیا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق اپنی تمام مخلوقات کا سب سے بہترین ساچر نے کی ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس پر مزید فضل و کرم یہ کیا کہ اسے سب پر فضیلت و برتری بخشی. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پھر اللہ نے جہاں نے آپ دل کی خلافت کا خلعت فاخرہ پہنا کر اس کے سر پر خلافت عرضی کا زغل تاج رکھ دیا اور فرشتوں کو اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کم کرنے کا حکم دے کر ہر چیز پر ثابت کر اور اس کے تقدس سے اس کے حدیث پر جما دیا. پھر امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے اپنی خصوصی نوازش پر نمائش کی اور اس کو ایسے صفات و خصوصیات امتیازات بخشا جس سے وہ تمام امتوں پر فائق ممتاز ہو گئے. چنانچہ اس سے ایسی امت بنائی جو خیر امت کہلائی. اس میں ایسا رسول بھیجا جو خاتم الرسول ہے، ایسی شریعت دی جو زندہ و تابندہ ہے اور تا قیامت رہے گی. ایسا دین دیا جو کامل و مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا پسندیدہ مذہب ہے. ایسی کتاب دی جو بلا شبہ مہیمن علی الکتب ہے. اور ایسا قرآن دیا جو ہر ایک کے لیے دستور حیات اور دستور العمل ہے اور معجزانہ و جاویدانہ ہے. اور یہی وہ قرآن ہے جس میں صداقت و عدالت اور شجاعت و بصارت کا درس ہے. جس کو جب اس امت نے پڑھا اور یاد رکھا اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لیا تو سربلندیوں نے اس کے قدم چھوڑی. آسمان کی بلندیوں نے اس کی عظمت کو جھک کر سلام کیا. زمین باغ ارم ہو گئی اور اپنی تمام فراخیوں کو اس کے لیے وقف کر دیا. اور یہ قوم مسلم امامت و خلافت پر فائز ہوئی اور برابر اس سے لطف اندوز بہرہ مند ہوتی. حضرات گرامی، لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اس امت نے عدالت و شجاعت کا سبق پڑھا، اسے یاد رکھا، اس پر عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں اس نے امامت کا کام کیا. اس نے حکمرانی کا فریضہ انجام دیا. اس نے جہاں بانی و جہانگیری کا منصب سنبھالا. یہ خود امام بنی رہی اور دوسروں نے اس کی پیروی میں و شوق و رغبت کی اور اسے اپنے لباس خاص کر دی. لیکن جب اس نے اپنا پڑھا بھلا دیا یا بھول گئی تو اس کو امامت و خلافت کے منصب سے ہاتھ دھونا پڑا، دستبردار ہونا پڑا، معزولی کی زندگی بسر کرنی پڑی اور آخری سب سے مقدس ہوئی. حالانکہ اللہ نے اس کو خدا فراموشی اور خود فراموشی سے متنبہ کیا تھا اور اس کے انجام بد سے بھی باخبر کیا تھا اور فرمایا تھا: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خبردار ان لوگوں کی روش نہ اپنانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو نتیجہ خود فراموشی کے بھی شکار ہو گئے. یاد رکھنا یہی لوگ فاسق ہیں. فرزندان ملت کان کھول کر سن لیجیے. اگر ہم نے اصل صداقت و عدالت اور شجاعت و بصارت کا سبق نہیں پڑھا جو ہمارے اسلام نے پڑھا تھا اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا، مقام و منصب برقرار نہ رکھا جس طرح انہوں نے رکھا، بلکہ غفلت و عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے اور اس لگ رہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم سے اس کائنات کی امامت کا کام لے اور ہماری نااہلی کے باوجود بھی اسی منصب بلند پر باقی رکھے. کیونکہ یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، یہ رتبہ بلند جسے ملنا تھا مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. وہ غیروں سے بھی کام لے سکتا ہے
اپنی ہدایت سے نواز کر اپنے دین کا مؤید حامل بردار بنا دیتا ہے. کیا آپ کے پیشے میں داستان نہیں ہے؟ کیا آپ کے اس قوم کے واقعات اور قصے میں شان نہیں ہے؟ کیا اللہ نے انہیں کو اپنے دین کا خادم بنا دیا اور اپنا فرمان وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور ان پر سچ کر دکھایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے حیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے حیا یورش تاتار کے افسانے سے، فاسبہ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. اب مزید زبان پر آشنا کرتے ہوئے اور سلسلہ کلام کو طول نہ دیتے ہوئے اپنی بات ایک شعر پہ ختم کرتے ہیں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جا پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.